السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم پیارے عزیز بچوں اور ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے سامعین و ناظرین حضرات، ہماری جانب سے تمام اہل وطن کو یہ آزادی کا دن مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے وطن سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس وطن کے لیے جو ہو سکے، جتنا ہو سکے، جس طرح سے بھی ہو سکے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم پیارے عزیز بچوں، آج 15 اگست جو آزادی کا دن ہے اور ہمارا یہ ملک جو ایک وقت انگریزوں کے قبضے میں تھا، اس سے پہلے اس ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی اور مسلمانوں کا ایک دبدبہ تھا اور ہر طرف امن و امان تھا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی اور لوگ عیش و عشرت میں پڑ گئے۔ حکمران اپنی ذمہ داریوں کو بھول گئے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو مسلمانوں کو مسلط کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکموں کی نافرمانی کی جاتی ہے اور بندہ اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے، اللہ کی مرضی کو بھول جاتا ہے، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سخت پکڑ کرتے ہیں اور ان پر ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ انگریز ہندوستان میں کاروباری اور تجارتی لائن سے داخل ہوئے اور وہ ہر جگہ اپنا کاروبار کرنا انہوں نے شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے وہ سارے ملک پر انہوں نے قبضہ جمانے کی نیت سے اپنی کمپنیاں منعقد کی، اپنی کمپنیاں شروع کر دی اور پھر مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر بھی ان کے غلام بن گئے۔ تو جب ہمارے علماء نے ان چیزوں کو دیکھا اور دیکھا کہ ہر جگہ پر انگریز اپنا قبضہ جمائے بیٹھے ہیں اور وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ ان کو وہاں سے ہٹانا بہت دشوار ہے، اور گویا کہ وہ ہندوستانیوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، بلکہ بہت سارے ہندوستانیوں کو اپنا غلام بنا چکے تھے اور ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھا رہے تھے۔ تو ایسے وقت میں علماء جو ہے میدان میں آگے بڑھے اور خاص کر کے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بادشاہ تھے، اللہ والے تھے، تو انہوں نے بھی انگریزوں کو ہندوستان سے باہر نکالنے میں بہت محنت کی اور انہوں نے اپنے ساتھ کئی لوگوں کو ملا لیا، کئی لوگوں کو انہوں نے اس کے لیے تیار کیا اور ہر ایک کا یہ ذہن بنانے کی کوشش کی کہ کس طرح سے ہندوستان سے انگریزوں کو باہر کیا جائے۔ لیکن پھر بھی وہ آگے بڑھتے چلے گئے انگریز، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے علماء اس راہ میں ہندوستان کو آزاد کرنے کے راستے میں شہید ہو گئے، بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے، عام مسلمان بھی شہید ہوئے اور علماء اکرام بھی شہید ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ غیروں نے بھی اپنی جانیں گنوائیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس میں سب سے زیادہ جنہوں نے قربانیاں دی وہ مسلمان تھے۔ کون تھے؟ مسلمان تھے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ان کا نام لینے میں لوگ جو ہے یعنی غیر خاص کر کے ان کا نام لینا چاہتے نہیں ہیں، یعنی جن کی وجہ سے ہندوستان آزاد ہوا وہ سب سے پہلے مسلمان تھے، کیونکہ مسلمان ہی ایک ایسی قوم ہے جو کسی کی غلامی برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ اسلام اور مسلمان کسی غلام نہیں بن سکتے، وہ صرف کسی غلامی کرتی ہے، صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی غلامی کرتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی بات ماننا سچے مسلمانوں کی نشانی نہیں ہے۔
سچے مسلمانوں کی نشانی نہیں ہے۔ لہذا علماء دین نے عوام کو بیدار کیا اور علماء کو اور کئی سارے مسلمانوں کو سولی پر چڑھا دیا گیا اس راستے میں، لیکن پھر بھی یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے بھی مسلمانوں کا تعاون دیا اور سب مل کر جو ہے اس لڑائی میں آگے بڑھتے رہے۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ انگریزوں کو اس وطن کو چھوڑنا پڑا، اس وطن کو چھوڑ کر جانا پڑا، اور اس میں سر فہرست حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، جنہوں نے بہت زیادہ اس میں جو ہے اپنی قربانیاں دی، یہاں تک کہ اپنی جان کو بھی انہوں نے اس راستے میں قربان کر دیا اور وہ شہید کہلائے۔ انہوں نے ایک ایسا خاکہ بنایا تھا اور ایک ایسا پلان بنایا تھا کہ جس کے تحت ایک ہی رات میں ہندوستان آزاد ہو سکتا تھا، لیکن مسلمانوں کے اندر ہی ایک خیانت دار انسان نے انگریزوں کا ساتھ دیا اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پلان سے ان کو واقف کرا دیا، جس کی وجہ سے راتوں رات انگریز ان کے قلعے میں داخل ہو گئے اور پھر ان کو شہید کر ڈالا۔ تو لہٰذا یہ بہت بڑی تاریخ ہے، ہر ایک بات کو بیان کرنا اس کے لیے وقت نہیں ہے، اس کے لیے بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، معمولی صفحات میں نہیں، ہزاروں صفحات میں ہزاروں پیجز میں ان کی قصے لکھے گئے ہیں کہ کس نے کتنی قربانیاں دی اور یہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کیا رول رہا ہے، اس کو کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ اب تو یہ کتابیں صرف اردو میں نہیں بلکہ انگریزی میں، عربی میں اور ہر زبان میں ملتی ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم اس ہندوستان کے اندر کرایہ دار ہیں، ہے نا، ہمارے جنگ آزادی میں ہم مسلمانوں کا کوئی رول نہیں ہے، یہ بہت سارے مسلمان سوچتے ہیں، اس لیے ان کی زبانوں پر صرف غیروں کے نام آتے ہیں، جبکہ غیروں کو تیار کرنے کے لیے غیروں کو تیار کرنے والے مسلمان تھے۔ گاندھی جی جو اس جنگ میں آگے بڑھتے رہے، ان کو اٹھانے والے، اس جنگ میں آگے بڑھانے والے مسلمان تھے۔ مسلمانوں نے ان سے کہا، کیونکہ گاندھی جی وہ انگریزی جانتے تھے، ہے نا، دوسرے ملک میں پڑھ کر آئے تھے، تو ان کو نالج زیادہ تھی انگریز کی، تو لہٰذا ان کو اس راہ میں لیا گیا۔ پھر مسلمانوں کی ہمت افزائی کی وجہ سے وہ آگے بڑھے اور مسلمانوں کا ساتھ دیا اور اس دیش کے لیے اور اس ملک کے لیے وہ بھی لڑتے رہے۔ تو آج افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم مسلمانوں کو پتہ نہیں کہ اس ہندوستان کو آزاد کرنے میں مسلمانوں نے بھی اپنی جانیں گنوائی ہیں۔ کیوں معلوم نہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کے بارے میں پڑھا ہی نہیں، ہندوستان کی صحیح تاریخ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، ہم تو وہی پڑھتے ہیں، وہی بولتے ہیں جو ہمیں اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، اور اسکولوں میں زیادہ سے زیادہ غیروں کی تاثرات کو بیان کیا جاتا ہے، غیروں کے حالات کو بیان کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو ایک دو نام آتے ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد اور ایک دو نام آتے ہیں ایسے، تو لہٰذا ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں اصل ہندوستان کو آزاد کرنے میں سب سے بڑی جو قربانیاں دی ہیں وہ مسلمانوں نے دی ہیں، علماء دین نے دی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب ایسے موقعوں پر ہمیں جب یاد دلایا جاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر 15 اگست کو ہمارا ہندوستان آزاد ہوا تھا، تو جیسے یہ مہینہ شروع ہو جائے تو کم سے کم ہمارے اندر یہ بات اٹھنی چاہیے، یہ شوق اٹھنا چاہیے کہ ہم کتابوں کو خریدیں، خاص کر کے علماء دین کے جو واقعات ہیں اس کو پڑھیں، مسلمانوں نے کیا کردار نبھایا ہے،